الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، آج 5 مئی 2023 اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے والدین کی عظمت، والد کی والدہ کی شان اسلام نے جو بتلائی وہ کیا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی بن جائے، ہمیں موت اچھی آ جائے، ہماری آخرت اچھی ہو. ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے. اگر یہ خواہش نہیں تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری دنیا، ہماری موت، ہماری آخرت اچھی ہو. اب یہ تینوں چیزیں ایک عمل سے انسان کو مل سکتی ہیں، اور وہ عمل ہے والدین کی رضا. اگر والدین راضی ہو گئے تو اس شخص کی دنیا اچھی بن جائے گی، اس شخص کو موت بھی اچھی آئے گی، اس شخص کی آخرت بھی اچھی بن جائے گی. والدین کو راضی کر لینا گویا کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لینا ہے. والدین کو ناراض کر دینا گویا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کر دینا. آپ نے اس عنوان پر بارہا گفتگو سنی ہوگی. آج کچھ انداز پہلے سے جدا ہوگا، بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، کسی طریقے سے بات میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اتر جائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جب جنت کے اندر جنتیوں کو نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں ہماری بخشش ہوگی، ہم جنت کے اندر آ گئے، ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت اس وقت پھر قرآن پاک سنوائیں گے. جنتی قرآن پاک کو سنیں گے تو وقت ہوگا کہ جب جنتی تمام پچھلی ساری کی ساری جنت کی نعمتوں کو بھلا بیٹھیں گے اور قرآن پاک کا اتنا مزہ ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تہجد کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے. وہ نبی ہے جس نبی کے اوپر قرآن پاک اترا ہے، وہ نبی قرآن پاک کی تلاوت رک کے سن رہا ہے. کتنا عظیم قرآن پاک. یہ تو مزہ اس دنیا کے اندر ہے. جس کو قرآن پاک کے پڑھنے میں سننے میں مزہ آنا شروع ہو گیا شخص کامیاب ہے.
حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو موسیٰ، رات کو تیرے قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں آگے نہیں چلنے دیا، ہم رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 4 بڑے قاری ہیں، 4 بڑے قاری۔ نمبر 1 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب قرآن پاک کی تلاوت اللہ رب العزت جنت کے اندر سنوائیں گے تو جنتی سارے کے سارا پچھلا مزہ بھول جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا جنتیوں تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں جنت بھی مل گئی، ہم نے قرآن پاک کا لطف بھی اٹھا لیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، سارے کے سارے پردے ہٹا دیں گے۔ تو جب جنتی جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو اس وقت جنتی جو ہوں گے وہ سارے کے سارے پچھلے مزے بھول جائیں گے، جنت کو بھول جائیں گے، اتنا لطف ہوگا، کتنا اللہ رب العزت کی ذات خوبصورت ہوگی۔ اور دیکھو یہ اللہ رب العزت کا دیدار صرف جنت کے اندر ہی ممکن ہے، دنیا کے اندر ممکن نہیں۔ جنت کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتی کے اندر 100 مردوں جتنی جان ہوگی، اور اس دنیا کے اندر ایک بندے کے اندر ایک مرد کی جان ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 100 مردوں جتنی طاقت ایک نبی کو عطا فرمائی۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب کوہ طور پر اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہا تو اللہ کے نور کی تجلی کا کیا پڑنا تھا کہ وہ پتھر کا جو پہاڑ تھا وہ سرمے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا۔ یہ جنت کے اندر ہی ممکن ہے دیدار۔ جب اللہ رب العزت دیدار کروا دیں گے اپنا، اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے کہ اب تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ اب کیا چاہیے؟ جنت مل گئی، قرآن پاک کو سن لیا، تیرا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب میں آپ کو ایک آخری نعمت دینا چاہتا ہوں، آخری نعمت۔ وہ کون سی نعمت؟ اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا اور میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے اندر آخری اور بڑی نعمت ہوگی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جو جنت کے اندر آخری اور بڑی نعمت ملنی ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر مل جائے تو اس کے لیے بڑا مختصر، بڑا شارٹ کٹ اور بڑا آسان نسخہ ہے، وہ ہے والدین کو راضی کر لینا۔ جس شخص نے اپنے والدین کو راضی کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گئے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی بن گئی، اس کو موت بھی اچھی آئے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اور یہ بات سچے کی بات ہے، وہ سچا کہ پوری کائنات مل کر اس کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا ادھر کی ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی تبدیل، رد و بدل، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے والدین کو راضی کر لیا، میرے اور آپ کے محبوب فرما رہے ہیں، تو ایک اس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا۔ اور جس نے والدین کو ناراض کر دیا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو گئے۔ مسلمان نمازیں پڑھتا ہے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے رکھے ہم نے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم لوگ ابھی عشر نکال کے فارغ ہوئے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالی، وجہ کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کیا، وجہ کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہم جمعۃ المبارک اس موقع پر آئے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، وجہ کیا؟ ہمارا مقصد کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تم اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا یا نہیں کوئی پتہ نہیں، روزہ رکھو گے اللہ راضی ہوگا یا نہیں کوئی پتہ نہیں، والدین کو راضی کرو گے اللہ راضی ہوگا یا نہیں؟ ہاں اللہ راضی ہوگا، میرے اور آپ کے محبوب نے فرما دیا۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی
شک و شبہ نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کرے ایسا نہ ہو اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، اس کے متعلق سنیے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے والدین کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروایا کرتے تھے۔ اس کائنات کے اندر سب سے عظمت والی ہستی اگر کوئی ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور کے بعد اس امت کے اندر سب سے عظیم لوگ صحابہ اکرام ہیں۔ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے صحابہ اکرام کا، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی رسول ہے، موت کا وقت قریب ہے اور روح نہیں نکل رہی، پریشان ہے، صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ فلاں شخص کی روح نہیں نکل رہی۔ کہا اچھا والدین زندہ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ والد نہیں والدہ زندہ ہے، راضی ہے ناراض ہے؟ یا رسول اللہ ناراض ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کی روح نہیں نکل رہی، جاؤ پتہ کرو، اگر والدہ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دے۔ پوچھا، والدہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا دل دکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور نبی رحمت للعالمین نبی، کافروں کو معاف کر دینے والے نبی، کہہ رہے ہیں لکڑیوں کو اکٹھا کرو، آگ جلاؤ اور اس کو میرے صحابی کو آگ کے اندر ڈال دو اور اس کو آگ کے اندر جلنے دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے آخرت کی آگ کے اندر جلنا ہو دنیا کی آگ کے اندر بھی جل جائے۔ ماں کو پتہ چلا اللہ کے نبی میرے بیٹوں کو آگ کے اندر جلانا چاہتے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، دل محبت سے بھر آیا، اسی وقت معاف کر دیا۔ معاف کرنے کی دیر تھی، اسی وقت صاحب رسول کی روح پرواز ہو گئی۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابی سے بڑا مقام ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے اندر صحابی کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی روح نہیں نکل رہی۔ وجہ والدہ ناراض ہے، والدین کی ناراضگی اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، والدین کی رضا اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تمہاری جنت جو ہے نا تمہارے ماں کے قدموں میں ہے، تمہارے ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اور تمہاری جنت کا جو دروازہ ہے نا وہ تمہارا باپ ہے۔ ہم کہاں جنت تلاش کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے اگر ہم میں سے کسی کے والدین ناراض ہیں تو ہم معافی مانگیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم والدین کو ناراض کر کے ہم اس دنیا کے اندر سکھ تلاش کر رہے ہوں، والدین کو ناراض کر کے اس دنیا کے اندر ہم راحت، سکون، اطمینان تلاش کر رہے ہوں۔ ایسا تو نہیں، والدین ناراض ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت کمانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر والدین ناراض ہیں تو سکھ نہیں مل سکتا، دکھ ہی ملیں گے، راحت سکون نہیں مل سکتا، پھر پریشانی ہی ملے گی، ترقی نہیں مل سکتی، پھر ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کتنے والدین ہیں دکھ کے مارے الگ جا کے روتے ہیں، اور آج کا جو میرا عنوان ہے اس کی جو بنیاد بھی ایک والد ہی ہے۔ یقیناً آج کا جو میرا عنوان تھا وہ عظمت قرآن تھا، میں نے عظمت قرآن پر بات کرنی تھی، لیکن ایک باپ دکھ کا مارا آیا اور مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، خدا را ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ آیا کہنے لگا قاری مصطفیٰ کون سا ہے؟ قاری مصطفیٰ سے ملنا ہے، میں نہیں جانتا اسے، وہ مجھے نہیں جانتا، اسے نظر نہیں آتا۔ میں نے بچوں کو کہا لے آؤ کلاس کے اندر، لائے کلاس کے اندر بلائے، اس نے اپنے دکھ سنایا۔ اس کا دکھ کیا تھا؟ کہنے لگے میرے دو بیٹے ہیں، ایک سیال کوٹ کے اندر کام کرتا ہے، ایک لاہور کے اندر کام کرتا ہے، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں کہ میری کوئی خدمت کرے، مجھے کوئی دوائی لے کر دے، درد ہیں، تکلیف ہیں، میرے بچے میری نہیں سنتے، میرے بچے میری نہیں سنتے۔ جب والدین ناراض ہیں تو خدا را اس دنیا کے اندر سکھ کی تلاش کے اندر نہ نکلیں، اس دنیا کے اندر ترقی کی کوشش نہ کریں، یہ امید نہ رکھیں کہ ہمیں بہت اچھی آئے گی، یہ امید نہ رکھیں کہ ہماری آخرت اچھی بن جائے گی، بلکہ یاد رکھنا دنیا بھی برباد ہوگی، موت بھی بری آئے گی، آخرت بھی برباد ہوگی اگر والدین ناراض ہیں۔
والدین نے ہمارے ساتھ کون سا ظلم کر دیا؟ وہ والدین جس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کی مزدوریاں کر کے، جنہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹے کو پالنے کے اندر جن کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، والدین جس نے اپنے بیٹی اور بیٹے کی تعلیم کے لیے مزدوریاں کی، سر کے اوپر تگاریاں اٹھائی، جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جوانیوں کو کھپا دیا۔ آج تو وہ وقت تھا کہ میں اور آپ اپنے والدین کے لیے سہارا بنتے، دعائی کا اہتمام کرتے، خدمت کا اہتمام کرتے، کچھ نہ کچھ مدد کرتے۔ آج ہمارا معاشرہ اس قدر ظالم بن چکا ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے اگر والد کی خدمت کروں گا کماؤں گا کہاں سے؟ اگر والد کی خدمت کروں گا میری جاب کا کیا بنے گا؟ میری نوکری کا کیا بنے گا؟ یاد رکھنا، تیری نوکری تجھے نجات نہیں دلا سکتی اگر والدین دکھی ہیں۔ تیرا پیسہ تجھے نہیں بچا سکتا اگر والدین دکھی ہے۔ تیرا رزق حلال کمانا تجھے نہیں بچا سکتا اگر والدین دکھی ہے۔ تیرا قرآن پاک پڑھانا تجھے نہیں بچا سکتا اگر والدین دکھی ہے۔ تبلیغ کے اندر چلا چار ماہ لگانا تجھے نہیں بچا سکتا اگر والدین دکھی ہے۔ تیرا حج اور عمرہ قابل قبول نہیں ہے اگر تیرا والدین دکھی ہے۔ خدا را نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ میرا اور آپ کے نبی نے فرما دیا ہے اس کے والدین ناراض ہیں اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ کہا ہے جو نمازی ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ کہا ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ کہیں پر کہا ہے کہ جو حجت گزار ہوگا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ نہیں کہا، نہیں کہا۔ یہ کہا ہے اگر والدین راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا، والدین ناراض ہوں گے اللہ ناراض ہوگا۔ والد کی شان کیا ہے؟ والد کو میں نے اور آپ نے کیا کیا دکھ نہیں پہنچائے۔ آج بیٹا اعلیٰ ڈگری حاصل کر چکا ہے، اچھی جاب پر لگ گیا ہے، گھر آتا ہے والد اسی حالت کے اندر ہے، ہاتھ کے اندر داتری ہے، دھوتی لنگی باندھی ہوئی ہے، سر کے اوپر پٹکا رکھا ہوا ہے، وہی چارہ کاٹ رہا ہے، وہی جانوروں کے لیے کام کر رہا ہے۔ تیری ڈگری نے تجھے کیا سکھلایا؟ تیری تعلیم نے تجھے کیا سکھلایا؟ تیرا باپ تو جس طرح پہلے دکھی تھا آج بھی اسی طرح دکھی ہے۔ تو نے تو والدین کے لیے کچھ نہ کیا، والدین نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آج بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے نوکر رکھا ہوا ہے والدین کی خدمت کے لیے۔ جب تیرے والدین نے تجھے پالا تھا نوکر رکھا تھا؟ جب تیرے والدین نے تیری پرورش کی تھی نوکرانی رکھی تھی؟ خود نہیں کیا تھا، خود کیا تھا۔ آج ہم اتنے ظالم کیوں بن چکے ہیں؟ آج ہم پیسے کے پیچھے اتنے کیوں لگ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے محبت کی نظر سے والد کو ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ مقبول حج کا ایسے نہیں کہہ دیا، ایسے نہیں کہہ دیا۔ آج اس وقت 15 لاکھ کا حج ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم والد کو دیکھو محبت کی نظر سے قبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور پھر کہاں لکھا ہے تمہارے والد مولانا صاحب ہو، قاری صاحب ہو، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہوگی تو پھر ثواب ملے گا، جوتا اچھا پہنا ہوگا تو ثواب ملے گا، کاٹن لگائی ہوگی تو ثواب ملے گا، سر کے اوپر پگڑی جبہ کپا پہنا ہوگا تو ثواب ملے گا۔ نہیں، کہیں نہیں کہا یہی تمہارا باپ تمہارے لیے کعبہ اور قبلہ ہے، جس نے لونگی اور دھوتی پہنی ہوئی ہے، یہی تمہارا باپ جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہی ہے تمہارا باپ جس نے ہاتھ کے اندر چارے کے لیے داتری اٹھائی ہوئی ہے، یہی تمہارا باپ جس نے سر کے اوپر مزدوری کے لیے تگاری اٹھائی ہوئی ہے۔ اسی کی شان اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اسی کی شان بیان کی ہے۔ ضروری نہیں ہے تمہارا باپ قاری ہوگا تو تمہیں دیکھنے کا حج کا ثواب ملے گا، نہیں، ان پڑھ جاہل تمہارا باپ ہے پھر بھی تم پر لازمہ والدین کی خدمت کرو، والد کو محبت کی نظر سے دیکھو، پھر دیکھنا دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی ہوں گے، پھر زمین پہ رشک کرے گی۔ اگر والدین راضی ہوں گے تو آسمان کے فرشتے بھی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، لیکن یہ صورت کے اندر ہی ہے جب ہم والدین کا خیال کریں گے،
والدین کا احترام کریں گے، والدین کی عزت کریں گے۔ یاد رکھنا اس وقت ہمارا معاشرہ ظالم بن چکا ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان انہوں نے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی ہوئی ہے، بس ہمارا کام پڑھنا ہے، بس پڑھنا، بس تعلیم حاصل کرنا، ہمارا کام صرف کالج یونیورسٹی تک ہے، جاب لگی ہمارا کام صرف پیسے دینا ہے والدین کو، بعضے تو وہ بھی نہیں دیتے، باقی جو روشن خیال وہ کہتے ہیں بس ہماری تنخواہ آتی ہے ہم والدین کی خدمت کر دیتے ہیں۔ تمہارے باپ نے تجھے پیسہ دیا تھا، تمہارے باپ نے تمہیں اٹھایا نہیں تھا، کیا تمہارے باپ تمہاری والدہ نے تمہیں دھویا نہیں تھا، تمہارا گند نہیں اٹھایا تھا؟ آج والد کو اگر دعائی کی، سہارے کی، چلانے کی، مدد کی ضرورت پڑ چکی ہے، آج تم روشن خیال طبقہ بن چکے ہو، آج تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہو، تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہلانے لگے ہو۔ یاد رکھنا بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی اگر والدین ناراض ہوں گے۔ والدین کی بڑی شان ہے۔ حضرت اویس کرنی، حضرت اویس کا نام تو ہر ایک نے سنا ہے نا۔ اویس صحابی رسول نہیں تھے، اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھے تھے، حضور کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اویس کیسے بن گئے؟ آخر کیا وجہ تھی حضرت اویس کے پیچھے؟ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر، ان کا جو نام چمکا اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے، آنا چاہتے تھے حضور کے پاس، اللہ کے نبی کو اطلاع ملی اویس آنا چاہتا ہے، یمن سے آنا چاہتا ہے، والدہ بیمار ہے، خدمت کی محتاج ہے، اللہ کے نبی نے روک دیا، حضرت اویس رک گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے کوئی بڑا ثواب تھا؟ صحابی رسول بننے سے کوئی بڑا مقام اور مرتبہ تھا؟ نہیں تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے تو ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، عمر بن خطاب، وہ جس کو اللہ کے نبی نے خود مانگا تھا، وہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مرنے والے کے اوپر رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، دوست احباب روتے ہیں۔ جب عمر کی موت ہوگی اللہ کا اسلام روئے گا اور قیامت تک روتا رہے گا، وہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ کون علی؟ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں۔ کون علی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون علی؟ حضرت حسن و حسین کے ابا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کئی شان کم تھی حضرت علی کی، گھر کے اندر جنت تقسیم ہو رہی ہے، یہ شان کم تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو کہا عمر، علی، یمن سے ایک شخص آئے گا، اس طرح کی شکل و صورت ہوگی، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا۔ کیا دعا کے لیے ابو بکر کم تھے، عمر کم تھے، حضرت عثمان علی المرتضیٰ تھوڑے تھے دعا کے لیے؟ صحابہ کرام تھے، لیکن حضرت اویس کو جتنی شان ملی وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے، والدہ کا احترام کیا۔ ایک صحابہ رسول ہے حضرت نعمان ابن نعمان، ان کے متعلق آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو جنت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل، جنت کے اندر تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا، اب جنت کے اندر کون آ گیا؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر کوئی نہیں آیا۔ تو میں کہ جنت کے اندر آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی رسول ہے ابن نعمان، یہ مدینے کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، آواز کہاں پر آ رہی ہے؟ جنت کے اندر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل اس کا عمل کون سا ہے، کس عمل سے اس کو اتنا مقام اور مرتبہ ملا؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ والدہ کی خدمت کیسے کرتا ہے؟ کپڑے دھوتا ہے، ماں کے سر سے جوئیں نکالتا ہے، سر کے اندر تیل لگاتا ہے، پاؤں کے تلووں کو چومتا ہے۔ والد اور والد یہ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ولی ہیں، ولی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، والدین کی خدمت کر لیں، والدین کو راضی کر لیں۔ اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے وہ سچا ہے، جس سے والدین راضی اس سے اللہ راضی، جس سے والدین ناراض اس سے اللہ ناراض ہے۔ ہمیں ہماری نمازیں نہیں بچا سکیں گی،
ہمارے سجدے نہیں بچا سکیں گے، ہمارے روزے قرآن پاک کی تلاوت صدقات ہمیں نہیں بچا سکیں گے اگر والدین ناراض ہیں۔ خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیں، والدین کو منا لیں۔ والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے تو ایک زندہ ہے، اس کی خدمت کر لیں۔ جو فوت ہو چکا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، سال ثواب کا اہتمام شروع کر دیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم میں سے کسی کے گھر کے اندر کوئی والدین دکھی نہ ہو، کوئی والدین پریشان نہ ہو۔ ہر والد